صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو غسل کی ہدایات بتاؤں گا، لیکن جو پہلی ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس میں کچھ مسٹیک تھی۔ آج وہ آپ کو مسٹیک بتاتا ہوں، وہ کون سی مسٹیک تھی جس کی وجہ سے ہمیں اس غلطی کو دور کرنا ہے۔ وہ پہلی جو مسٹیک ہوئی ہے وہ یہ تھی کہ ہم نے بولا تھا غسل کے 3 فرائض ہیں۔ پہلا جو تھا وہ ہے کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، اور تیسرا ہے وہ پورے بدن پر پانی بہانا تھا۔ لیکن جو اس ویڈیو میں بولا گیا وہ تھا تہائی بدن پر پانی بہانے، جسم کے 3 حصے پر پانی بہانا۔ تہائی بدن پر پانی بہانا نہیں، یہ غلط ہے، کیونکہ غسل کے 3 فرائض ہیں، اور 3 فرائض میں تیسرا جو فرض تھا وہ ہے پورے بدن پر پانی بہانا۔ لیکن وہ پہلی ویڈیو میں مسٹیک تھی، اور اس ویڈیو میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں جو مسٹیک تھی وہ دور ہو جائے، جو آپ کی کنفیوژن تھی، جو آپ کو سمجھنے میں غلطی تھی، تو انشاءاللہ وہ دور ہو جائے گی۔ تو وہ یہ تھی کہ پہلا ہے کلی کرنا، دوسرا ناک میں پانی چڑھانا، جو تیسرا ہے وہ پورے بدن پر پانی بہانا تھا۔ لیکن تہائی بدن پر پانی بہانا نہیں ہے، وہ اس میں مسٹیک ہے، تو اس لیے میں نے اس ویڈیو میں آپ کو بتا دیا تاکہ آپ کی وہ جو سمجھنے میں غلطی ہے تاکہ وہ دور ہو جائے۔ تو انشاءاللہ آگے جو آپ کو وہ ویڈیو ابھی آپ کو ملے گی اس ویڈیو کے ساتھ، اس میں غسل کی احتیاط جو ہیں وہ انشاءاللہ بیان کروں گا، کلی میں کن چیزوں کی احتیاط کرنی چاہیے، اور اسی طرح آگے ناک میں پانی چڑھاتے وقت کن چیزوں کی احتیاط کرنی چاہیے، پورے جسم پر پانی باندھے وقت کن چیزوں کی احتیاط کرنی چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس پاک کا مفہوم ہے جب میرا امتی میری ذات بابرکت پر ذوق و شوق کے ساتھ محبت کے ساتھ دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ آج آپ اس ویڈیو میں جانیں گے وضو جو غسل کے بارے میں احتیاط ہیں، انشاءاللہ وہ بیان کروں گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں فرائض اور اس کا طریقہ تھا، آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو سیکھنے کو ملے گا جو غسل کے اندر کن کن چیزوں کی احتیاط کرنا ضروری ہے، کیونکہ ان چیزوں کا بھی سیکھنا پر فرض ہے۔ سنیے، منہ میں تھوڑا سا پانی لے کر گھما کے منہ میں پانی لیا اس کو پوچھ کرنے دینے کا نام کلی نہیں ہے، بلکہ منہ کے ہر پرزے، دانت وغیرہ، کھڑکی، یعنی ہونٹوں سے حلق تک، یعنی جڑ تک پانی یہ بہہ جانا ضروری ہے۔ اسی طرح داڑھی کے پیچھے، گالوں کی تہہ میں، اور دانتوں کی کھڑکیوں اور جڑوں اور زبان کی کروٹ پر، بلکہ حلق کے کنارے پر بھی پانی بہانا ضروری ہے۔ روزہ نہ ہو تو گرگا کر لیجئے، کیونکہ سنت ہے۔ دانتوں میں چھالیاں، جو پان وغیرہ کھاتے ہیں ان کے لیے کیا ہوگا، ہم کہتے ہیں پان میں چھالیاں پھنس جاتی ہیں تو وہ نہیں نکلتی، اس کے بارے میں سنیے۔ دانتوں میں چھالیاں کے دانے، یا پھر وہ کوئی گوشت کھاتا ہے، بوٹی وغیرہ کے ریشے اٹکے ہوتے ہیں، تو ریشے وغیرہ ہوں تو ان کا چھڑانا بھی ضروری ہے۔ ہاں، اگر چھڑانے میں کوئی ضرر یعنی نقصان ہوتا ہے، یعنی دانت کا نقصان ہو جاتا ہے، تو اس اندیشہ ہو تو معاف ہے۔ غسل سے قبل دانتوں میں ریشے وغیرہ محسوس نہ ہوئے، یعنی غسل کرتے دوران یہ دانتوں کے ریشے محسوس نہ ہوئے اور بعد میں رہ گئے، لیکن نماز پڑھ لی، بعد میں معلوم ہوا کہ دانتوں کے اندر کچھ ریشے تھے، پھر چھڑا کر پانی سے بہانا یہ ضروری ہے۔ اور اسی طرح پہلے جو نماز آپ نے پڑھی تھی وہ اب ہو گئی۔ جو ہلتا دانت مسالے سے بڑا ہوا ہے، بعد کے دانت ٹوٹے ہوتے مسالے سے ٹھیک کیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مسالے سے جمایا ہوا تھا، یا پھر دانت تار کے ساتھ بندھے ہوئے تھے، تو یا مسالے کے نیچے پانی نہ بہ سکا تو معاف ہے۔ جس طرح کی ایک کلی جو غسل کے لیے فرض ہے، اسی طرح 3 کلیاں وضو کے لیے سنت ہیں۔ ناک میں پانی چڑھانے کے بارے میں احتیاط سنیں کہ جلدی ناک کی نوک پر پانی لگانے کا نام ناک میں پانی چڑھانا نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ جہاں تک نرم ہڈی ہے وہاں تک پانی کے ساتھ دھلنا یہ لازمی ہے۔ آگے یوں ہو سکے گا کہ پانی کو سونگ کر اوپر کھینچا جائے گا، اتنی اوپر بھی نہیں کھینچنا کہ آپ کو گوتا لگ جائے، صرف ہلکا سے سونگے تو انشاءاللہ یہ پانی پہنچ جاتا ہے۔ رینٹ وغیرہ جو میوکس لگے ہوتے ہیں، جراثیم وغیرہ، اس کا نکالنا، اس کا چھڑانا بھی فرض ہے۔ نیز ناک کے بالوں کا دھونا بھی فرض ہے، اور تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا، ٹھیک ہے، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلوے تک جسم کے ہر پرزے اور ہر رونٹے پر پانی بہہ جانا یہ ضروری ہے۔ جسم کے بعض جگہیں ایسی ہیں اگر احتیاط نہ کریں وہ سوکھی رہ جاتی ہیں، اگر سوکھی رہ گئی کوئی بال برابر جگہ تو غسل نہیں ہوگا۔ یہ ہے غسل کی احتیاطیں۔ تو تمام بھائیوں سے عرض ہے کہ اگر کسی کو ویڈیو میں کوئی کمی بیشی ہو گئی ہو تو کمنٹ سے پوچھ لیجیے گا،
تو اگر کسی کو اچھی لگے ہو تو برائے کرم اس کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔